واوین کے تمام سننے والوں کو میرا سلام۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر آپ اپنے یقین کو حالات کی زد سے بچا لیں گے تو پھر آپ قائم ہو جائیں گے۔ ایک خیال میں گم ہو جاؤ تو آتش حرام ہو جاتی ہے۔ سچ کی راہ میں کہیں کوئی مشکل آ جائے تو وہاں صبر سے گزر جاؤ۔ جب ماں باپ کے دل سے اولاد کی محبت نکل جاتی ہے تو سمجھو اولاد بدقسمت ہو گئی۔ نیکی کا خیال ذہن میں آئے تو اسے فوراً ہی عمل میں لاؤ، اور بدی ذہن میں آ رہی ہے تو آخری دم تک سوچتے جاؤ حتیٰ کہ وہ نہ کرنی پڑے۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا کی نگاہ سے چھپانا اللہ والا مقام ہے۔ اس دنیا میں جہاں گمراہی ہو رہی ہے، گمراہ نہ ہونا نیکی ہے۔ کوشش کرنے کا آپ کو حق ہے، مگر گلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے علاوہ اللہ سے سب کچھ مانگا تو آپ نے اللہ سے کیا مانگا؟ خدا کی رحمت کا انتظار ہی ابتدائے رحمت ہے۔ جس بزرگ نے اپنا سارا سرمایہ اللہ پر نثار کر دیا ہو، اسے جا کر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مال دے دو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ غلط جگہ سے صحیح چیز مانگتے ہیں اور صحیح جگہ سے غلط چیز مانگتے ہیں۔ اگر انسان اپنے حاصل اور محرومی دونوں کو برابر سمجھے تو خوف سے بچ سکتا ہے۔ لوگوں کے اعمال کبھی نہ دیکھو، بلکہ اپنا عمل کرتے جاؤ۔ اللہ کریم جب چاہے، جو چاہے، جس وقت چاہے اور جہاں چاہے اس کا فضل نمودار ہو جائے۔ آپ اللہ کے فضل کا انتظار کرتے کرتے 1000 دفعہ مر جائیں اور کروڑ دفعہ زندہ ہو جائیں، پھر بھی اس کا فضل اپنا ایک ٹائم رکھتا ہے۔ کامیابی وحدت مقصد ہے، اور کثرت مقاصد ہو جائے تو ناکامی لازم ہے۔ جس شخص کی آرزو جتنی مخلص ہوتی جائے گی، اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ جس شخص کو 5 نمازوں کی پابندی مل گئی ہو، اسے چاہیے کہ 6ٹھی نماز شکرانے کی ادا کرے کہ یا اللہ، تو نے مجھے اس زمانے میں نمازوں کی پابندی عطا کی ہے، جبکہ لوگوں کو نماز کے ہجے بھی بھول گئے ہیں۔ ذوق سفر ہی آپ کا رہنما ہے، ورنہ ذوق سفر نہ ہو تو رہنمائی کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر تتلی پکڑنے کی تمنا ہو جائے تو انسان اسے پکڑنے کے لیے اپنے قافلے سے بچھڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کی تمنا ہو جائے تو آنکھ بند رکھنا بہتر ہے۔ عقیدہ تحقیق سے نہیں ملتا، بلکہ عقیدہ تسلیم سے ملتا ہے۔ مجبوری میں کی گئی نیکی آپ کی انا ہے۔ عبادت کی تمنا عطا ہے، اور عبادت کا اظہار جو ہے یہ نفس ہے۔ خوشی دینے سے ملتی ہے اور محبت بھی دینے سے ملتی ہے، اور یہ مانگنے سے نہیں ملتی۔ اگر آپ نے کسی مرنے والے سے ملنا ہے تو مر کے ملو گے، اور جو گزر گئے ہیں ان کو اگر کسی زندہ انسان سے ملاقات کی ضرورت ہے تو وہ زندہ ہو کر ملیں گے۔ ان لوگوں کی پیروی کرو جن کی زندگی اور جن کی عاقبت آپ کو صحیح لگے۔ ان کی پیروی کرو جو آپ کی زندگی میں اصلاح پیدا کر سکیں، جو آپ کو عافیت کا راستہ بتائیں، اور جو آپ سے خواہشات کا بوجھ ہٹا سکیں۔ وہ عظمت جس کے ساتھ محبت کا عنصر شامل ہے، ہم اس کو عظمت کہتے ہیں۔ وہ قائم رہتی ہے اور دائم رہتی ہے۔ وہ فاقہ بہتر ہے جو دل کو بیدار کر دے، بجائے اس کے فاقہ ٹالتے ٹالتے دل ہی ٹل جائے۔ اللہ کا احسان کب ہوتا ہے؟ جب نہ گزرے ہوئے پر افسوس ہو اور نہ آنے والے کا اندیشہ ہو۔ سوالات میں گھرا ہوا بندہ تو غافل ہے، چاہے کتنا ہی عاقل ہو۔ کوشش جس مقصد کے لیے کی جاتی ہے، اس مقصد کا حصول ضرور ہونا چاہیے۔ نیک راستے پر چلتے ہوئے اگر آپ کا سانس ختم ہو گیا تو آپ کو اسی راستے کی منزل کا ثواب ملے گا جس منزل کو آپ جا رہے تھے۔ خود کو نمایاں کرنے کی تمنا حجاب ہے، اور اگر اللہ نمایاں کرے تو پھر بات ہی اور ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سوچو اور کہو کہ یا اللہ، آج کے دن کی غلطیاں آج ہی معاف کر، اور پھر
کل کے نیک عزائم آج ہی طے کر لو۔ جب کمائی نہ ہو اور رزق موجود ہو اور حرام بھی نہ ہو تو اس کو رزق کریم کہتے ہیں۔ دوسروں کو حقوق سے زیادہ دینا احسان ہے۔ جو شخص جس دائرے میں مشہور ہوگا وہی دائرہ اس کی عبرت ہوگا اور وہی دائرہ اس کی عاقبت ہوگا، لہذا کسی کی عاقبت دیکھنی ہو تو اس آدمی کا دائرہ تاثیر دیکھو۔ جس دن آپ کی زندگی ایک راستے کا سفر ہو گئی اس دن آپ رضا میں چلے گئے۔ خوشی تعاقب کا نام نہیں بلکہ خوشی ٹھہرنے کا نام ہے۔ کھلی آنکھ کے ساتھ اگر توجہ بند ہونے لگ جائے تو آنکھ بند رہنا بہتر ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا یہی شکر ہے کہ تکلیف برداشت کرو۔ احسان معافی کا اگلا درجہ ہے۔ بیٹھنے کے لیے سب سے اچھی جگہ مسجد ہے اور بیٹھنے کے لیے سب سے بری جگہ بازار ہے۔ خوشی کی تلاش، خوشی کا حصول، خوشی کے پیچھے پاگل پن، مینیا اور خوشی ہی خوشی کی تمنا جو ہے یہ بے سکونی کی ابتدا ہے۔ اچھے عمل کی یاد کو ایک برا لفظ ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتا ہے۔ خواہشات کو ضد کی حد تک نہ پھیلاؤ تو سکون مل جائے گا۔ بری بات کا ارادہ چاہے کامیاب ہو جائے وہ تب بھی برا ہے، اور اچھی بات کا ارادہ چاہے ناکام ہو جائے تب بھی وہ کامیاب ہے۔ ذات کی دنیا میں پہنچنے والا شخص جو ہے وہ مقام نور سے متعارف ہوتا ہے۔ نور جو ہے نفس اور روح دونوں سے بلند ہے۔ مرنے سے پہلے مرنے کا راز ایسا ہے کہ جس نے سمجھ لیا وہ مر گیا اور جس نے نہ سمجھا وہ مارا گیا۔ برے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ تو اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا اور پھر اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو پیسہ دے کر آزمایا اور کچھ کو غریبی دے کے آزمایا۔ جس طرح ایک کے لیے پیسہ الجھن ہے اسی طرح دوسرے کے لیے غریبی الجھن ہے۔ بات صرف پیسے کی نہیں بلکہ ایمان کی ہے۔ اگر موجود لمحے میں، تکلیف دہ لمحے میں، موجود زندگی میں اور تلخی والے واقعات میں آپ کو اللہ کے احسان کا لطف نہیں آ رہا تو سمجھو کہ ابھی تک آپ نے اللہ کو قبول نہیں کیا۔ لفظ اللہ ذات بھی ہے، صفت بھی ہے، اسم بھی ہے اور یہ واحد لفظ ہے جو اپنی ذات کی طرح مقدس ہے۔ جنت مقام کا نام ہے، خیال کا نام ہے، عمل کا نام ہے اور حاصل کا نام ہے۔ ایک سجدہ قبول ہو جائے تو پوری عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ نیت اگر ایکسپریس ہو جائے، بیان ہو جائے تو ارادہ کہلاتی ہے، اور ارادہ اگر ڈورمنٹ ہو، اندر رہ جائے تو وہ نیت کہلاتا ہے۔ آپ اپنی طاقت اور اچھے لباس کے باوجود دشمن کے لیے ناقابل ذکر ہیں اور اپنی کمزوری کے باوجود دوست کے لیے قابل ذکر ہیں۔ بہت سے آدمیوں کی دعاؤں کے باوجود اگر کوئی شخص مر گیا تو آپ یہ نہ کہنا کہ اللہ نے کیا کر دیا۔ باطن جو ہے اللہ کی مہربانی سے ملتا ہے۔ جس ذات سے تم نعمتیں مانگ رہے ہو اس سے تم اسی کو مانگو۔ اللہ سمجھ آ جائے تو غیر اللہ سمجھ آ سکتا ہے، اللہ سمجھ نہ آئے تو غیر اللہ سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہ سب صرف اللہ کی مہربانیوں سے سمجھ آ سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے، اور یہ فرق یاد رکھنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نہیں ہے۔ اسلام عمل ہے، بس عمل کرتے جاؤ۔ کسی کو معاف کر دو، کسی سے معافی مانگ لو، کسی کی خدمت کر دو، یہ سب عمل ہیں۔ سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو دوست بن کے آئے۔ جب تک آپ خود سچے نہیں ہوتے آپ کے لیے سچ کی تلاش بے معنی سفر ہے۔ جب ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اعمال غلط ہو گئے۔ اس وقت استغفار ضروری ہے کہ یا اللہ میری توبہ۔ جو آدمی اللہ کی محبت میں گرفتار ہونا چاہتا ہے حضور پاک کی محبت کے بغیر، تو ایسا آدمی گمراہ ہو جائے گا۔
مشکلات اچھے آدمی کے لیے اچھی ہوتی ہیں اور برے آدمی کے لیے بری ہوتی ہیں۔ رشوت اپنے معصوم بچوں کو نہ کھلانا ورنہ وہ برباد ہو جائیں گے۔ اگر اللہ آپ کو اپنا تعلق دے دے اور پیسہ نہ دے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ دوست کو دوست کہنے سے پہلے تحقیق کر لو، ایک بار پھر تحقیق کر لو، اور اگر دوست بن چکے ہو تو اس کی حفاظت کرو۔ آپ تقاضا چھوڑ دیں، شکایت کرنا بند کر دیں اور گلہ بند کر دیں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ بری تعلیم سے بہتر ہے کہ انسان بغیر تعلیم کے رہے، کیونکہ بد تعلیم کی اصلاح کرنا بڑا مشکل ہے اور بے تعلیم کی اصلاح ہو جائے گی۔ خوشامد جھوٹے انسان کی سزا ہے اور یہ جھوٹے آدمی کا عمل ہے۔ یاد کا نام زندگی اور بھول جانے کا نام موت ہے۔ اگر معاشرہ غرق نہیں ہو رہا تو سمجھو کہ تمہاری مدد ہو رہی ہے۔ کافر نیکی کرے تو یہ اس کی مہربانی ہے، اور اگر مومن نیکی نہ کرے تو سمجھو وہ برباد ہو گیا۔ تکلیف کیا ہوتی ہے؟ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ محبوب ناراض ہو جائے، اگر کوئی محبوب ہو تو۔ اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا زندگی ہے اور اللہ سے غافل ہونا موت۔ اگر خدا کو نہ چھوڑو تو مشکلات ترقی دیتی ہیں، سختی کو موم بناتی ہیں اور حساس طبیعت بناتی ہیں۔ دنیا دار کے لیے تکلیف سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دیندار بن جائے۔ جن کا محبوب فانی ہے اس کے لیے موت افسوس کی بات ہے، اور جن کا محبوب باقی ہے ان کو افسوس نہیں ہوتا۔ نیکی کا سفر یہ ہے کہ ارادہ ہو، نیت ہو، اور آپ کا دل بھی سفر کرے اور آپ کا وجود بھی سفر کرے۔ تعلق کو کسی کام کے لیے استعمال نہ کرو، اور مشائخ کرام کے ساتھ تعلق دراصل خدا کے ساتھ تعلق کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ کتاب کی عزت مصنف کے حوالے سے ہوتی ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جس کے عمل اور ارادہ میں فرق ہو۔ وہ شخص جس نے اپنے سے زیادہ کسی کو ایسا دانا نہیں مانا کہ اس کی ہر بات کو بغیر تحقیق کیے ہوئے تسلیم کر لے، تو اس آدمی پر دانائی نازل نہیں ہو سکتی۔ تزکیہ کا مطلب ہے لالچ اور خوف سے آزادی ہو جائے، یعنی دنیاوی لالچ اور خوف سے۔ پھر نہ امیر ہونے کا شوق ہوتا ہے اور نہ غریب ہونے کا ڈر۔ جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو سکون دو اور ان کے ساتھ نیکی اور خیر خواہی کرو، اس طرح تمہارا اپنا کام بن جائے گا۔ تقرب محبوب کے نزدیک آنے کا نام ہے، یا تمہارا اس کے قریب جانے کا۔ آپ جس کو غائب کہہ رہے ہو وہ حاضر ہے، اور جسے حاضر سمجھ رہے ہیں وہ غائب ہے۔ باقی ہمیشہ حاضر ہے اور فانی ہمیشہ ہی غیر حاضر ہے۔ اسلام کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ آپ کو خود آشنا کرائے گی۔ اگر ہم لوگ اپنی زندگی کے فیصلوں کو اللہ کا حکم مان لیں تو پھر کوئی گلہ نہیں رہے گا۔ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو نکال دیا جائے تو نتیجہ اللہ کا قرب ہی رہ جاتا ہے۔ دکھ کا سجدہ سکھ کے سجدوں سے بہت قیمتی ہے۔ آپ صبر کے ساتھ چلتے جائیں اور آپ کا جوہر جو آپ کی خاک میں ہے وہ ظاہر ہو کے ہی رہے گا۔ اپنے ایمان کو تقویت دینے کے لیے اطاعت کا راستہ اختیار کرو۔ جب تک اندر سے صفات نہ بدلیں اس وقت تک ذکر آپ کو کچھ نہیں دے گا۔ تکلیف یا مشکل اس وقت آتی ہے جب انسان اپنے آپ کو بیان شدہ راستے سے ہٹا کے کسی اور راستے پر گامزن کر دے۔ انسان اپنی دنیا کو آباد کرنے کی دعا کرتا ہے، اور جب اسے دانائی ملتی ہے یا رضا ملتی ہے تو ہر شے بھول جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد ذات ہیں جن کے لفظ کی صداقت کبھی کمزور نہیں ہوئی۔ ایمان والوں میں عام طور پر تذبذب ہوتا ہے اور عشق والوں میں تذبذب نہیں ہوتا۔ واوین کے تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔